آج ہم ورگو ٹیبلیٹ اس کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے اس کا جنیرک فارمولا دیکھ لیتے ہیں۔ ہر ٹیبلیٹ کے اندر بیٹا ہسٹین ڈائی ہائیڈروکلورائڈ کی مقدار 16 ملی گرام شامل ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو چکر آتے ہیں، چکر آنے کی وجہ سے آپ کو الٹی متلی کی کیفیت ہوتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ساری چیزیں آپ کے ارد گرد گھوم رہی ہیں یا پھر آپ گھوم رہے ہیں، تو اس کے علاوہ اگر آپ کے کانوں میں گھنٹیاں بجتی ہیں حالانکہ کوئی آواز نہیں ہوتی، آپ کو ایسے لگتا ہے کہ کوئی آواز آ رہی ہے، کہیں سے شور آ رہا ہے، یا پھر آپ کی جو سننے کی صلاحیت ہے وہ ختم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ، یا آپ کو اونچا سنائی دیتا ہے، تو اس سب کا علاج اس ٹیبلیٹ سے کیا جا سکتا ہے۔ تو اس صورت میں یہ استعمال کی جا سکتی ہے اگر آپ کو سننے کی صلاحیت متاثر ہو رہی ہے، اونچا سنائی دیتا ہے، کم سنائی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو چکر آتے ہیں، آپ کو ایسے لگتا ہے ساری چیزیں گھوم رہی ہیں، یا پھر آپ کے کانوں میں گھنٹیاں بجتی ہیں، آواز آتی ہے حالانکہ کوئی آواز نہیں ہوتی، تو اس سب کے علاج کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کون لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے؟ جن کو الرجی یا ہائپر سینسٹیوٹی ہے وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، جو دمہ کے مریض ہیں وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، اگر کسی کو پیپٹیک السر ہے وہ بھی اس ٹیبلیٹ کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ بچے 18 سال سے جن کی کم عمر ہے وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، حاملہ خواتین اس کو استعمال نہیں کر سکتی، دودھ پلانے والی مائیں اس ٹیبلیٹ کو استعمال نہیں کر سکتی۔ ایڈورس ڈرگ ریئیکشن میں آپ کو جسم پہ الرجی ہو سکتی ہے، اینافلیکٹک شاک ہو سکتا ہے، اینافلیکسس ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو سویلنگ بھی ہو سکتی ہے، اور جب اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا ہو اس کو استعمال کرنے کے بعد تو فوری طور پر آپ نے قریبی سرکاری ہسپتال سے رجوع کرنا ہے تاکہ آپ کی جان بچائی جا سکے، کیونکہ اینافلیکٹک ریئیکشن خطرناک ہوتا ہے، اس سے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اور دوسرا اس کی ایڈورس ڈرگ ریئیکشن میں آپ کو گیس ہو سکتی ہے، پیٹ میں درد ہو سکتا ہے، اور یہ ساری چیزیں پیٹ میں درد، گیس، یہ ختم ہو جائے گا اگر آپ اس ٹیبلیٹ کی ڈوز یا تو کم کر دیں یا پھر اس کو کھانے کے درمیان آپ استعمال کر لیں، تب آپ کی یہ جو پیٹ میں درد ہے، گیس ہے، تیزابیت ہے، ابھار ہے، یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا خود بخود۔ تو آج کا ٹاپک اس ٹیبلیٹ کے بارے میں تھا کہ کس مقصد کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے، کون لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، اور مضر صحت اثرات اس کے کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو اس کے بارے میں تفصیلاً سمجھ آ گئی ہوگی۔ شکریہ۔